بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، آج کی گفتگو میں ہم دو سوالوں کے جواب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے، حدیث پاک میں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اب پہلا سوال یہ ہے کہ جب رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تو پھر بندہ مومن سے گناہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ گناہوں کے خیالات اور وسوسے تو انسان کے دل میں شیطان ڈالتا ہے۔ جب شیطان ہی رمضان میں قید ہو گیا تو بندہ گناہ کیسے کرتا ہے؟ ایک سوال یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں شیطان کو کہاں پر قید کیا جاتا ہے؟ قید کر کے شیطان کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے، شیطان رمضان میں قید ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بندے گناہ کرتے ہیں۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں، نمبر ایک خارجی شیطان اور نمبر دو داخلی شیطان۔ خارجی شیطان باہر کا شیطان اور داخلی شیطان اندر کا من کا شیطان۔ جب رمضان آتا ہے تو خارجی شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، اور جو داخلی شیطان ہے وہ کھلا رہتا ہے اور اندر سے انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتا رہتا ہے، اکساتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے بندے رمضان میں بھی گناہ کر بیٹھتے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ بڑے بڑے شیاطین اور سرکش شیاطین جو ہیں وہ رمضان کے اندر جکڑ دیے جاتے ہیں۔ سرکش اور بڑے شیطانوں کو رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے، اور چھوٹے اور عام شیاطین کھلے رہتے ہیں، جن کے وسوسے ڈالنے سے انسان رمضان کے اندر بھی گناہوں میں لگا رہتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ 11 مہینے شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، 11 مہینے شیطان انسان کو بہکاتا رہتا ہے، اور انسان شیطان کے بہکاوے اور اس کے وسوسوں میں آ کر گناہوں کا عادی بن چکا ہوتا ہے۔ جب 11 مہینے شیطان نے وسوسے ڈالے، وہ وسوسے بندے کے دل میں اس قدر راسخ ہو گئے، اس قدر پختہ اور مضبوط ہو گئے کہ 12ویں مہینے رمضان المبارک میں شیطان غیر حاضر ہے، جکڑا ہوا ہے، قید ہے، لیکن 11 مہینے جو اس نے بندوں پر محنت کی ہے، برے خیالات اور وسوسے دلوں میں ڈالے ہیں، ان کا اثر 12ویں مہینے بھی بندوں کے دلوں میں باقی ہے۔ اب شیطان تو قید ہے، پر 11 مہینوں کے وسوسوں کا جو اندر اثر تھا، اب وہ اثر کام کر رہا ہے، اب وہ اثر انسان سے گناہ کروا رہا ہے۔ اس کی عام اور سادہ مثال آپ دیکھیں، آپ ایک ٹائر لے کر باہر سڑک پہ کھڑے ہو جائیں اور ٹائر کو اپنا تھوڑا سا ہاتھ لگا کر سڑک پہ دھکا دیں تو ٹائر سڑک پہ خود ہی بھاگتا چلا جائے گا۔ آپ نے صرف تھوڑا سا دھکا دیا اور ہاتھ لگایا، باقی دور تک وہ ٹائر خود چلتا جا رہا ہے۔ اسی طرح شیطان نے 11 مہینے ہمیں اتنا دھکا لگایا، اتنا دھکا لگایا ہے گناہوں کی دلدل میں دھکیلنے اور پھنسانے کے لیے کہ 12ویں مہینے وہ غیر حاضر ہے، وہ قید ہے۔ وہ دھکا اتنا زوردار تھا کہ ہم 12ویں مہینے بھی خود ہی چلے جا رہے ہیں۔
گناہوں کے اندر خود ہی پھنسے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس مہینے کے اندر گناہوں سے بچنے کی اور کثرت اعمال کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اس سوال کا چوتھا اور آخری جواب یہ ہے کہ شیطان انسان کا ہاتھ پکڑ کر جبرن انسان سے گناہ نہیں کرواتا۔ شیطان زبردستی انسان سے گناہ نہیں کروا سکتا۔ شیطان صرف انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، برائی کے خیال پیدا کرتا ہے اور خیال ڈال کے اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ جبرن شیطان بندے سے کبھی گناہ نہیں کرواتا۔ 12ویں مہینے میں رمضان میں شیطان قید ہے۔ اب بندہ مومن کو مان لینا چاہیے کہ شیطان کے وسوسوں اور برے خیالات سے بڑھ کر گناہ کرنے کے اندر بندے کا اپنا ارادہ اور اپنی ذات شامل ہے۔ بندے کو مان لینا چاہیے کہ ہمارا اپنا بھی گناہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، ہمارا اپنا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ گناہ ہم کرتے ہیں، بعد میں سارا بوجھ ہم کہتے ہیں شیطان نے کروائے۔ رمضان میں تو شیطان قید ہے، ہم پھر بھی گناہ کر رہے ہیں۔ اب ہمیں ماننا چاہیے کہ ہمارا اپنا بھی عمل دخل گناہ کے اندر ہوتا ہے، اور اللہ پاک ہمیں اس عمل دخل کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں شیطان قید کہاں پر ہوتا ہے، کس جگہ پر شیطان کو قید کیا جاتا ہے۔ تو حدیث پاک کے الفاظ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم حدیث پاک سنتے ہیں اور حدیث پاک سننے کے بعد طرح طرح کے خیالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، اگرچہ اس بات کی ضرورت نہ تھی کہ شیطان کہاں قید ہوتا ہے۔ جب اللہ کے حبیب نے فرما دیا صفدت الشیاطین، شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، جکڑ دیے جاتے ہیں، تو یہاں پر بات ختم ہو گئی۔ لیکن انسان کے دل میں خیال آتا ہے، سوال اٹھتا ہے کہ شیطان کہاں قید ہوتا ہے۔ علماء کرام نے اس کے جوابات دیے ہیں۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے تو شیطان کو جکڑ کر زنجیروں کے ساتھ باندھ کر کسی جزیرے کے اندر یا کسی سمندر کے اندر اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ شیطان کو سمندر میں یا کسی جزیرے کے اندر رمضان المبارک میں قید کیا جاتا ہے اور پورا مہینہ وہاں پر وہ قید رہتا ہے۔ یہ سوال کا جواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان المبارک کی تمام تر عبادات کو احسن طریقے سے نبھانے کی اور رمضان المبارک میں کثرت اعمال کرنے کی، کثرت ذکر کی، کثرت تلاوت کی اللہ پاک توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔